ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई और जग हसाई के बाद भारत के मज़हका खेज दावे। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह ने पाक भारत जंग के 3 माह बाद पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराने का भोंडा दावा कर दिया। भारतीय फजाइया के सरबराह ने बगैर किसी सबूत के दावा किया कि पाकिस्तान के 6 रडार, 2 हैंगर्स और 2 SAGE सिस्टम भी तबाह किए गए। भारतीय एयर चीफ के झूठे दावों ने मोदी सरकार को फिर दुनिया भर में रुसवा कर दिया है। भारत के अंदर से उठने वाली आवाजों का जवाब देने के बजाय एक और मजे का खेज दावा कर दिया है। खुद भारतीय जनरल, सिफारतकार और बैनुल अक़वामी मीडिया भारतीय राफेल तबाह होने की तस्दीक कर चुके हैं। रॉयटर्स समेत गैर मुल्की खबर रसा इदारे भारत की जंगी हिकमत अमली और इंटेलिजेंस नाकामी की तस्दीक कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये जो दावा किया है भारत ने कि हमारे 6 तैयारे गिरा दिए हैं, अपने तैयारे इनसे संभाले नहीं जाते, दावा कर रहे हैं ये हमारे तैयारे गिराने का, क्या वजह लगती है आपको? इनसे हो जाता है, इनको पता नहीं चलता है, या ये दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? आई थिंक ये टोटल इस वक्त बुखलाहट में है। इनकी जो जागरसाई हुई है, मुंह काला हुआ है। दुनिया के हर मुल्क में, हर मीडिया ने इनकी बेइज्जती की है। हर एक प्रूफ दे रहा है कि 5 जहाज गिरे हैं, 6 जहाज गिरे हैं। क्या किसी एक मुल्क ने, एक मीडिया ने, एक किसी जहाज बनाने वाली कंपनी ने कहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान का एक जहाज भी गिरा है? आप इमेजिन करें, झूठ वो बोलते हैं जिससे कोई यकीन ही नहीं कर सकता। ये इतने इस वक्त ये शर्मिंदगी में है, अपनी कौम को ये कुछ बताना चाहते हैं और ये बताएं कि कौम कोई बेवकूफ है, कौम कोई पागल है। आप मुझे ये बताइए कि जिस चीज कह रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है कि आर्मी की जो एक फौज का कमांडर है, अपने ट्रुप्स को, अपनी एयर फोर्स के लोगों को पता है कि उनका कोई जहाज हमारा नहीं गिरा सकते। ना उनकी हिम्मत है, ना इनकी जुर्रत है, ना इनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है। ये इन्होंने अपने सारे जहाज उतार के छुपा लिए थे हैंगर्स में, क्योंकि पाकिस्तान से डर गए कि हमने इनके सारे जैमिंग की हुई थी और ये हमारी रेंज से, रडार रेंज के अंदर से, इसलिए इनके हमने 3 राफेल भी गिरा लिए थे। इनको शर्म आनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहा है कि 5 जहाज इंडिया के गिरे हैं, पाकिस्तान ने गिराए हैं। क्या उसने ये कहा कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा है? ये वो झूठ बोलते हैं जो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। ये झूठ बोलने में इतनी इन्होंने कोई डिग्री ले ली है कि आप जो डिसइंफो लैब थी, EU, वो बात कर लें, इनकी वेबसाइट बात कर लें, हर एक इनकी कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुनिया बुला रही है, दुनिया डिस्कस कर रही है। दे वांट टू, अभी हमारा स्टेचर इतना बड़ा चल गया, हम इस रीजन में रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं, लेकिन इनको शर्म मगर फिर भी नहीं आती। मैं तो यही कहूंगा, इनको शर्म भी नहीं आती। और ब्रिगेडियर साहब, मजे की बात ये देखें कि ये दावा जो है ये वो भारतीय एयर चीफ कर रहे हैं जिन्होंने अपने तैयारे, जब मार्का हक हुआ उसके बाद 200 किलोमीटर दूर कर लिए, ग्राउंड कर लिए अपने तैयारे। इतना डर गए वो हमसे, ये इतना डर गए थे कि ये अपने बॉर्डर से कम 400-500 किलोमीटर दूर जहाज उड़ाते थे, सिर्फ दिखाने के लिए अपने अवाम को कि हमारे जहाज उड़ रहे हैं। अदरवाइज पूरी एयर सिक्योरिटी हमारे पास थी। इनकी जरूरत नहीं थी कि ये कम 300-400 किलोमीटर अपने एरिया में भी आ सके। ये हाल था और हमारे जहाज खुल्लम खुला दंदनाते फिर रहे थे विदाउट फियर एनीथिंग, क्योंकि हमें हमारे पायलट, हमारी एयरफोर्स है लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रेनिंग करते हैं, उनको अपने आप पर एतमाद है, जैसा ईमानी है, शहादत का जज्बा है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये इनके तो पायलट, इनके लोग 1000 पायलट कम है इनके पास, लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, डरते पाकिस्तान एयरफोर्स से। दैट इज द इशू। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार। चीन और अमेरिका से कशीदगी के बाद भारत तन्हाई का शिकार है। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ ना चल सके। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां उसे अपनी बैनुल अक़वामी हैसियत की कमजोरियों का सामना है। नरेंद्र मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका से तिजारती तनाज़ा सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ आयद किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी के साथ डील किया। उन इकदामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर रसूख को महदूद कर दिया। अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद मोदी अमेरिका को छोड़कर फिर चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। भारत पाकिस्तान को वैक्सीन की सप्लाई में रुकावटें डालने लगा।
وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یونیسیف نے پاکستان کے لیے $17 ملین کی ویکسین بھارتی کمپنی سے خریدی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے جہانگیر خان سے۔ بتائے گا جہانگیر۔ جی بالکل، یونیسیف کی پاکستان کے لیے خریدی گئی ویکسین کی کل مالیت 27 ارب روپے ہے، جس میں سے 60% رقم یونیسیف نے جبکہ 40% پاکستان نے ادا کی ہے۔ یہ ویکسین بھارتی کمپنی سے خریدی گئی ہے، سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے، لیکن پاکستان نے جو یونیسیف سے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں ویکسین خرید کر دی جائے، ویکسین کے لیے یونیسیف کی جانب سے بھارتی کمپنی سے رابطہ کیا گیا، ویکسین خریدی گئی، لیکن ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بھارتی کمپنی کو علم نہیں تھا کہ یہ ویکسین پاکستان کو فراہم ہونا تھی، اور جو ہی بھارتی کمپنی کو علم ہوا تو اس کے بعد بھارتی کمپنی نے پاکستان کو ویکسین فراہمی کے لیے یونیسیف کو سپلائی دینے سے وہ اپنا آخری حربہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ سپلائی جولائی کے پہلے ہفتے میں دی جانی تھی، لیکن ابھی تک نہیں دی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے لیے ویکسین حاصل کر لی جائے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیسیف نے پاکستان کے لیے 17 ملین ڈوزز سے زائد خریدی ہیں، جن میں پولیو، ٹائیفائڈ، خسرہ اور روبیلا، ہیزا اور BCG، پینٹا ویلنٹ اور نمونیا کی ویکسین شامل ہے۔ بھارت سے بچوں کی TB کی ویکسین کی 30 لاکھ سے زائد ڈوزز ہیں، پینٹا ویلنٹ ویکسین کی 30 لاکھ سے زائد ہیں، IPV پولیو انجیکشن 20 لاکھ سے زائد ہیں، جبکہ نمونیا کی ویکسین کی 14 لاکھ سے زائد ڈوزز ہیں جو بھارت سے خریدی گئی ہیں، لیکن بھارت یونیسیف کے ذریعے پاکستان کو فراہم کرنے میں وہ جہانگیر خان اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، سیکیورٹی فورسز کا پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش کے بعد کلیئرنس آپریشن سمبازا کے گرد و نواح میں آپریشن کے دوران مزید 14 دہشت گرد مارے گئے۔ سمبازا میں 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات دراندازی کی کوشش کرنے والے 33 دہشت گرد بھی مارے گئے تھے۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی کریں گے۔ لائق بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی سائن، سیکورٹی فورسز کی طرف سے پاک افغان بارڈر پر جو یوب کا علاقہ ہے سمبازا ہے، وہاں دراندازی کی کوشش ناکام بنانے کے بعد جو کلیئرنس آپریشن جاری تھا، تو مجموعی طور پر 2 روز کے دوران اس آپریشن کے دوران بھارتی سپانسرڈ 47 دہشت گرد مجموعی طور پر مارے گئے ہیں۔ جو 7 اور 8 اگست کی درمیانی شب کارروائی کی گئی تھی، اس میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 33 دہشت گردوں کو جنم حاصل کیا گیا تھا، جبکہ کلیئرنس آپریشن جو کیا گیا سمبازا کے گرد و نواح میں، اس آپریشن کے دوران مزید 14 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس آپریشن کے دوران مختلف نوعیت کے ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد وہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر جو 2 روز سے یہاں پر آپریشن جاری تھا، اس میں 47 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ کلیئرنس آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز امن و استحکام اور ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گی۔ دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ حارث صاحب وقت دینے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں غیر معمولی تعداد میں اس طرح سے دہشت گردوں کو مارنا پاکستان کی جانب سے دشمنوں کو واضح پیغام ہے کہ پاکستان امن پر سمجھوتا نہیں کرے گا؟ جی بالکل، اور یہ کامیاب آپریشن آنیسٹلی ڈیپینڈس کہ ہماری مسلح افواج کتنی زیادہ تعداد میں پروفیشنل ایکسپیرینس اور انٹیلیجنس آپریشن کر رہے ہیں۔ تقریباً 200 آپریشن ڈیلی کر رہے ہیں، اور یہ جو سکسیسفل آپریشن کی ہے، اس سے ان جو یہ خطہ خارج ہیں اور خطہ ہندوستان ہیں، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی۔ جو 33 ان کے کل ہم نے مارے جو بارڈر پہ تھے، اور ابھی یہ سینیٹائزیشن میں جو یہ کلیئر کر رہے تھے، اس میں 13 اور مارے ہیں۔ دیٹ مین کہ ہم نے ان کے 47 اور یہ بگ نمبر، اور ان کو جس طریقے سے مارا، یہ لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو ہماری سیکورٹی فورسز کو، جو دن رات محنت کر رہی ہیں، اور اس سے فیلڈ مارشل آصف منی نے تہیہ کیا ہوا کہ اپنے ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم جو ہے وہ بھی کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں سے ہنڈی کا پیسہ کدھر جاتا ہے، اسمگلنگ کہاں سے ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نے روکنا ہے، اور ایلیمنٹ آف نیشنل پاور تمام ہم نے یوز کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلح فوج میں تو دن رات کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری قوم کو سمجھ ہونی چاہیے، عوام کو سمجھ ہونی چاہیے، اور ان کو خاص طور سے ہمارے بلوچ بھائیوں کو اور ہمارے پشتون بھائیوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ان سب کو ہمیں ساتھ چاہیے۔ یہ ابھی سمجھ بھی آ گئی ہے کہ ہماری بہت مدد بھی کر رہے ہیں، جیسے باجوڑ میں آپ کے سامنے عوام ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اسی طرح ان کو ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے، ہم ان کو خود آنے دیتے ہیں، اپنی مرضی کے تحت آ کے پھر ان کی ایمبوش لگاتے ہیں اور سب کو مارتے ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ قسم کا ویپن، ایمونیشن
गोला बारूद सब कुछ पकड़ा जाता है। अभी भी सैनिटाइजेशन अभी किए जा रहे हैं, हो सकता है अभी भी और मारे जाए, बट आई थिंक हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतने कामयाब ऑपरेशन से मुबारकबाद देनी चाहिए। हारिस साहब, संभाजा में 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उसके बाद 14 मजीद ऐसे दहशतगर्द थे जो आबादियों में छुप कर रह रहे थे, उनको ढूंढ कर निकाला गया, ढूंढ कर मारा गया, जहन्नम वासिल किया गया। आप क्या समझते हैं कि ऐसा बड़ा ऑपरेशन 47 दहशतगर्द फितनल खवारिज जहन्नम वासिल किए गए हैं तभी मुमकिन है जब मकामी अफराद, मकामी आबादियां फौज के शाना बशाना खड़ी होती हैं? बिल्कुल, ये जो खास तौर पे ये 14 लोगों को मारा गया सैनिटाइजेशन के दरमियान में, आई एम श्योर कि लोकल पॉपुलेशन आपकी मदद करती है। वो बताती है कि ये 2 दहशतगर्द हैं, ये किस जगह पे छुपे हुए हैं, किस घर में छुपे हुए हैं, कौन इनकी मदद कर रहा है, तो ये भी पता चल जाता, तभी ये कामयाब ऑपरेशन होता है। और जाहिर है कि यही होना चाहिए कि अब लोगों का कॉन्फिडेंस अपने मुसल्लह फौज के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर डेवलप हो रहा है। क्योंकि जब तक ये इनको हम मारेंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, लोकल जमात में बेचारे बलोच भाई, हमारे पश्तून भाई, इनकी जिंदगी आजाद की हुई है, दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट। अच्छा हारिस साहब, इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश करने वाले जो अफराद थे उनको मौके पर ही हलाक कर दिया और संभाजा के गिरदो नवा में ऑपरेशन के दौरान अब मजीद जो 14 दहशतगर्द वहां पर छुपे हुए थे उनको भी मारा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कमर चीमा साहब, एक गैर मामूली तादाद दहशतगर्दों की जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाने इबरत बनाया, कुल 47 दहशतगर्द हैं जिनको जहन्नुम वासिल किया गया। आप क्या समझते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है और मजीद कितनी जरूरत है इस चीज की? देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान की अवाम ये मिल के इन खारजियों के खिलाफ जो एक जंग लड़ रहे हैं और इन खारजियों को पता है कि इनके बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं और ये जो 33 खारजियों को जहन्नम वासल किया है और इस खित्ते के अंदर, इस इलाके के अंदर, मैं समझता हूँ कि वहां पे जो लोकल्स हैं हमारे, उनको ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मजबूत करना चाहिए। इन खारजियों की जो खबर देनी चाहिए, ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये कहाँ पे मुल्क के अमन को खराब कर रहे हैं। आपको पता है कि भारत मुसलसल जब से ये पाकिस्तान ने मार के हक जीता है, भारत के अंदर पैनिक है कि पाकिस्तान के अंदर अफरा किस तरह फैलाई जाए और इस सिलसिले में वो कोशिशें कर रहे हैं कि इन खारजियों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस किया जाए, इन खारजियों को वेपन्स दिए जाए, पैसा दिया जाए। इन्होंने अपनी एक्टिविटीज और मार का हक के बाद तेज कर दी हैं। ये इनको कभी भी किसी कीमत के ऊपर भी पाकिस्तान की अवाम कबूल नहीं करते और पाकिस्तान की अवाम और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो यकजान होकर इनका मुकाबला करेंगे। और अजीत डोवल साहब का ये प्रोजेक्ट है, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, वो मुसलसल ये बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इन दहशतगर्द जमातों को, वो फितना अल खारिज हो, वो फितना अल हिंदुस्तान हो, मुसलसल इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। और इंडिया क्योंकि डिप्लोमेटिकली वैसे दुनिया में आइसोलेट हो रहा है, अमेरिका, चाइना, ये 11-12 साल की जो इंडिया की खारजा पॉलिसी का डिजास्टर है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के लिए ये जो फितना अल खारिज को फाइनेंस किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इसमें अफगानिस्तान को बहुत किरदार अदा करने की जरूरत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी, ट्रेड, कारोबार, कॉमर्स पे फोकस करना है। हमारी मंजिल सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी है। हमें इन खारजियों को जिनको भारत फाइनेंस कर रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, इनको एलिमिनेट करना है और अफगानिस्तान को इसमें हमारी मदद करनी चाहिए। इनके हवाले से इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें, इनके जो नेटवर्क्स मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। देखें, पाकिस्तान की फौज हर रोज ऑपरेशन कर रही है और यही वजह है कि अमेरिकी जनरल्स हों, अमेरिकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इंटरनेशनल लीडरशिप हो, वो पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी हमेशा तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने मुल्क को भी महफूज करने की कोशिश करते हैं, इस खित्ते को भी महफूज करने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पॉइंट भारत के साथ उठाना चाहिए कि वो कब तक इस खित्ते के अंदर जो है वो लॉ एंड वो हालात खराब करेंगे, कब तक इन प्रॉक्सीज का सहारा लेंगे। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को भी इस पॉइंट को उठाना चाहिए कि हमने दहशतगर्दी की जंग में दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान का किरदार है और इस किरदार के अंदर दुनिया हमारी तारीफ करती है और भारत को अब बंद किया जाए ये जो नाकामी उनको मार का हक में
جو پاکستان نے ان کو جو نقصان پہنچایا ہے، ان کے جو جہاز گرے ہیں، جو انسلٹ ہوئی ہے، وہ جو بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو یہ خارجیوں کے، میرا نہیں خیال وہ بدلہ لے پائیں گے. پاکستان کی عوام اور فوج اور پولیس لا انفورسمنٹ بالکل یونائٹڈ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی ان کارروائیوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے. پاکستان کی لا انفورسمنٹ کی، فوج کی، پولیس کی بہادری کی داد بھی دیتی ہے. اور ان خارجیوں کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے ان کے آخری دن ہے، یہ آخری پیسے ان کو آ رہے ہیں، آخری فائنینسنگ آ رہی ہے، آخری ریسورسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اجیت ڈوبل کا یہ جو پروجیکٹ تھا یہ اب وائنڈ اپ ہونے کے قریب آ گیا ہے، اس لیے یہ تھوڑے سے بکھرے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی تعداد میں جو لا انفورسمنٹ نے ان بندوں کو مارا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کے بچنے کے چانسز کم ہیں. سو وہ بھاگ رہے ہیں، کبھی وہ افغانستان جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ پاکستان میں جو حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت زبردست کارروائی ہے، زبردست کارروائی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ، آپ ARY نیوز کے لیے وقت نکالا. آپ نے سمبازا میں خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی کے بعد اب سینیٹائزیشن آپریشن بھی اس وقت جاری ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مسعود صاحب بہت شکریہ، آپ نے ARY نیوز کے لیے وقت نکالا. مسعود صاحب، یہ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز ہیں فتنہ الخوارج جو کہ آبادیوں میں چھپ کر حملہ کرتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر آپریشن کیا ہے، کارروائی کی، ان کے خلاف 10 نہیں 20 نہیں 47 خوارجی مارے گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی ہاں، دیکھیں تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ دیکھیں کہ 7-8 کی رات کو 33 تھے، فری اور سینیٹائزیشن آپریشن ہوا ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ یہ چیسٹ پہ بھی گئے ہیں اور جا کے جو تھے 14 اور مار دیے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ ایک امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ سمبازا جو ہے اس کے ساتھ ہی پکتیکا پروونس ہے افغانستان کا، یہ بھی ایک اڈا ہے. ادھر ہائیڈ آؤٹس ہیں دہشت گرد فتنہ اور خارج کے. اور پاس میں آپ نے سمبازا کا نام کئی دفعہ سنا ہوگا، یہاں پہ افسروں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے 100 پلس دہشت گرد یہاں پہ مارے گئے تھے. تو ایک واضح میسج ہے یہ فتنہ الخارج کو، فتنہ الہندوستان کو، سنس یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے اور جس میں انڈیا ابھی ٹیررزم کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ یوز کر رہا ہے. اور دیٹس وائی وہ کہتے ہیں نا یہ کنٹینیوٹی ہے. تو یہ وہ واقعات ہے، لیکن یہ پاکستان میں کریڈٹ جاتا ہے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کو، مینلی ISI کو، جو ان کی ان پٹ ملتی ہے جس کے بعد یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں. اور اس طرح کے تشکیلوں کو ٹیک آن کرنا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مارکے حق کے دوران بھی جو دہشت گرد کوشش کر رہے تھے نارتھ وزیرستان سے داخل ہونے کی، تو وہاں پہ بھی اس وقت بھی دیکھیں 72 کے قریب مارے گئے تھے. سو ان کا مقدر یہی ہے کہ کوئی مرسی نہیں ہوگی. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ جنگ روایتی ہو یا غیر روایتی ہو، پاکستان کا جواب تیز ہوگا اور دردناک ہوگا، اور یہی ان کا انجام ہے. پاکستان کا جواب دردناک ہوگا اور یہی ان کا انجام ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ARY نیوز کے لیے وقت نکالا. ایوان میں ہمارا ایک رکن بھی زیادہ ہوا تو KP حکومت گرا دیں گے. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں گنڈاپور اچھے بچے ہیں، اسلام آباد سے ہم جو ٹاسک دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. جب تک ڈیوٹی کریں گے کرسی پر رہیں گے، نوکری نہیں کریں گے تو فارغ ہو جائیں گے. جب کشمیر کی بات آتی ہے 5 تاریخ اگست کو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قیدی نمبر 420 کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور 14 اگست کو سنا کہ دوبارہ یہ کال دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے انتشار کی بات کی ہے. کہتے تھے نا NRO نہیں دیں گے، NRO نہیں دیں گے. اب اگر آپ ان کو بولیں کہ میرے پاس چائے پینا جائیں، وہ پہلے کہتے ہیں NRO مل جائے گا چائے کی پیالی کے اوپر. اگر آپ بولیں کسی شادی پہ جائیں تو کہتے ہیں NRO مل جائے گا اگر ہم شادی پہ. میں کوئی حکومت گرانے کی سازش کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہوں. اگر ہمارے ایک ممبر بھی زیادہ ہوا، ہم نے وفاق میں بھی ان کے لیڈر کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا. آج بھی ہم جب چاہیں عدم اعتماد کی تحریک، کیونکہ 30-35 آزاد ممبران ہیں. لیکن ابھی مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ ایسے نو کی PTI خود ہی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے آئے. وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں، وہ اچھے بچے ہیں. اسلام آباد سے ہم جو ٹاسک اس کو دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. جب ڈیوٹی کریں گے، نوکری کریں گے تو رہیں گے، نہیں کریں گے اس دن فارغ ہوں. جرگے کے حکم پر شادی شدہ خاتون صدر عرب گل کے قتل کا کیس سول جج راولپنڈی نے تمام 6 ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر ڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دیا. بابر ملک سے مزید جانیں گے. بابر، سماج سے متعلق بتائیے گا. آج یہ سول جج ذیشان بٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا. ان تمام ملزمان کو عصمت اللہ وغیرہ کے وکیل جو ہیں ذوالفقار عباس نقوی نے پولیس کی جانب سے یہ استدعا
کی گئی تھی کہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے، جس پر انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ جیل بھیجنے پر کی بجائے انہیں مقدمے سے ڈسچارج کرنے سے متعلق دلائل دیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی یہ ثابت نہیں کر سکی اور نہ ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس پیش کر سکی ہے۔ ملزمان کے خلاف اب تک کوئی شواہد 12 روزہ جسمانی ریمانڈ میں پولیس پیش کر سکی ہے۔ 2 سال پرانی فوٹیج عصمت اللہ کی چلا کے بتایا جا رہا ہے، اور ڈی ایف سی کی رپورٹ کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ پہلے مقدمہ قتل کا درج ہوا، پھر 8 دن کے بعد جو مقتولہ ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ یوں ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی ٹھوس شواہد یا شہادت پیش نہیں کی، ماں سوائے ڈی ایف سی کی رپورٹ پر۔ یہ دلائل سے ذوالفقار عباس نقوی کے دوسری جانب سے بھی دلائل دیے گئے۔ عدالت نے دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بہت شکریہ بابر آپ کا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینیٹر شہری رحمان نے جوب میں دہشت گردی کی کوشش اور حملے کی مذمت کی ہے۔ شہری رحمان نے کہا وطن کے محافظوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 33 دراندازوں کو انجام تک پہنچایا اور دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ 33 دہشت گردوں کی ہلاکت دشمن کے لیے واضح پیغام ہے۔ شہری رحمان نے کہا بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستانی قوم اور افواج ایک ناقابل شکست دیوار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے۔ مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ خبر آپ کو دیں، تھرپارکر میں آر او پلانٹس کی مرمت اور دیکھ بھال کے فنڈز میں 15 کروڑ سے زائد کی خرد برد۔ الزامات ثابت ہونے پر محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 2 ایگزیکٹو انجینئرز کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ سنجے سادوانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ سنجے، آگاہ کیجیے گا اس خبر سے متعلق۔ جی بالکل، سندھ حکومت نے کرپشن کے معاملے پر یہ بڑا ایکشن لیا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے 18 گریڈ کے 2 ایگزیکٹو انجینئرز کی نوکریوں سے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ 15 کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی۔ انہوں نے تھرپارکر میں جو آر او پلانٹ شہر کے غریب باسیوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے صاف پانی فراہم کرنے والے آر او پلانٹ سے ان کی نہ مرمت کی نہ دیکھ بھال کیا، لیکن وہ اپنی کرپشن کی مد میں انہوں نے 15 کروڑ سے زائد کے جعلی بل بنائے، جس کی تحقیقات کی گئی اور اس تحقیقات میں ثابت ہوا کہ ان دونوں افسران، جس میں محمد اسلم ڈائری ایگزیکٹو انجینئر، اس کے علاوہ ایگزیکٹو انجینئر اشفاق علی میمن، ان دونوں نے یہ کرپشن کی اور انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کے یہ دونوں ملازمین تھے اور اس کے بعد چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے انہیں نوکریوں سے نکالنے کی برطرفی کی منظوری جو ہے انہوں نے دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی ہے کہ پولیس کے ذریعے ان دونوں انجینئرز کو گرفتار کر کے ان سے رقم واپسی لی جائے، جو رقم انہوں نے سندھ کے خزانے سے لوٹی اور سر کے جو صحرا کے متاثرین ہیں، پانی سے ترسنے والے، ان کو یہ رقم واپسی ان علاقوں میں خرچ کی جائے۔ تو سندھ حکومت کی جانب سے سندھ سول سروس جو ایکٹ ہے، رول 1973، اس کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بڑی سزا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سنجے آپ کا۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل احتساب عدالت نے گرفتار سینئر آڈیٹر عدی اللہ کو 4 روزہ اور بینک مینیجر ظہور کو 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا۔ تفتیشی افسر نے کہا ملزم رضی اللہ کا اکاؤنٹ جنرل آفس میں سینئر آڈیٹر اور ملزم ظہور نیشنل بینک داسو برانچ میں مینیجر رہے۔ ملزمان اپر کوہستان کرپشن اسکینڈل میں ملوث ہیں۔ 40 ارب سے زائد رقم قومی خزانے سے ترقیاتی اسکیموں کے نام پر نکالی گئی۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کی آڑ میں بدعنوانیوں کا انکشاف۔ صوبائی اینٹی کرپشن نے ڈی جی ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کیا کہا گیا ہے، نذیر شاہ جانیں گے، بتائے گا نذیر۔ آپ کو بتائیں کہ خط لکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے افسران پر غیر قانونی ٹھیکوں کے سنگین الزامات ہیں۔ افسران جعلی نیلامی کرتے ہیں، من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے گئے، سپرا رولز کے خلاف ورزی کی گئی، ٹھیکیداروں سے رشوت وصول کر کے ورک آرڈرز جاری کیے گئے، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے بجٹ، ٹینڈرز، دستاویز اور ادائیگی کی تفصیلات پیش کی جائے۔ مزید جانیں گے نذیر شاہ سے، بتائے گا نذیر۔ دیکھیں، سندھ ورکر ویلفیئر بورڈ میں مزدوروں کی فلاح بہبود کی آڑ میں بدعنوانیوں کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد صوبائی اینٹی کرپشن سندھ کی جانب سے سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اینٹی کرپشن نے ڈی جی ورکر ویلفیئر بورڈ سندھ کو خط لکھا ہے، جس میں بتایا گیا کہ سندھ ورکر ویلفیئر بورڈ افسران پر غیر قانونی ٹھیکوں کے سنگین الزامات ہیں کہ ان کی جانب سے جعلی نیلامی کرتے ہوئے من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے گئے جو سپرا رولز کی خلاف ورزی ہے، اور ٹھیکیداروں سے رشوت وصول کرنے کے بعد ورک آرڈر جاری کیے گئے اور
اور سنگین نوعیت کے الزامات کی انکوائری کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے اور متعلقہ افسر کو ریکارڈ کے ہمراہ انکوائری کے لیے 13 اگست کو ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے دفتر طلب کیا گیا اور حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعلقہ افسر اپنے 7 سالانہ ترقیاتی پروگرام کے بجٹ، ٹینڈر، دستاویزات، ورک آرڈر اور ادائیگی کی تفصیلات بھی ہمراہ لائے۔ جی بہت شکریہ نصیر۔ نئی انڈسٹریل پالیسی میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے سپر ٹیکس ریٹ میں کمی کا فیصلہ، نئی پالیسی کی تیاری آخری مراحل میں پہنچ گئی۔ شعیب نظامی ہمیں اپڈیٹ کریں۔ جی شعیب نظامی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ رواں ماہ وفاقی کابینہ سے نئی انڈسٹریل پالیسی کی منظوری لی جائے گی۔ 4 برسوں میں سپر ٹیکس کی شرح کم کر کے 5% مقرر کی جائے گی۔ پرائمری بیلنس سرپلس ہونے پر 5ویں سال سپر ٹیکس ختم کر دیا جائے گا۔ سپر ٹیکس کے لیے کم سے کم تھریش ہولڈ 20 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 10% سپر ٹیکس عائد کرنے کے لیے تھریش ہولڈ 50 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1.5 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ یوم آزادی مارکہ حق پر عوام کہتے ہیں یوم آزادی صرف جشن نہیں، قربانیوں کے تسلسل کی داستان ہے۔ یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہماری ہر خوشی، ہر کامیابی پاکستان کے نام ہے۔ ہماری ہر خوشی، ہر کامیابی سب تیرے نام ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں تو ہی ہماری پہچان ہے۔ ہمارے دل کی ہر دھڑکن کا نام پاکستان ہے، وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا پیشہ کوئی بھی ہو لیکن مقصد ایک ہے، وطن کو ہم بے ناد ہو۔ ہم سب کے دل کی ایک آواز، پاکستان زندہ باد۔